نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولے رحمت دا دروازہ کیونکہ عملاں والے اپنی اپنی نسبت کو یاد کریں، اپنے مرشد کا تصور کرتے ہوئے شعر سماعت فرمائیں۔ اللہ دو شعر باقی میرے، لیکن آپ کی توجہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اپنے پیر کامل کا تصور کریں میاں صاحب کی زبان میں عقیدہ۔ عملہ والے لنگ لنگ جانے لنگ لنگ جاندے پر غافل غوطے کھاندے پر ڈبن نہ دینے محمد بخشا ہو کامل پیر جنا دے ڈبن نہ دے محمد بخشا کامل پیر جنا دے سرکار فرما دینے کے جنہ اندر عشق سمانا پچھتانا پاویں سونے ملن ہزاراں پر آسان یار وٹانا ماشاءاللہ۔ محترم جناب قاری محمد شہزاد صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ منقبت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم عارفانہ کلام آپ نے ان کی خوبصورت آواز میں سماعت کیا۔ اسی دوران آج کی اس بزم میں مہمان خصوصی استاذ العلماء والفضلاء، اسلام آباد میں سجنے والی ہر محفل کی رونق، ہر محفل کی زینت، حضرت علامہ مولانا الحاج عبد الغنی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور رونق بزم ہوئے۔ جس عظیم عالم دین کا آپ نے خطاب سماعت فرمانا ہے، خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی خواجہ وقار احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد ہارونی صاحب، مجاہد اہل سنت سفیر عشق رسول حضرت علامہ قاری عبید احمد سدی صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اہل سنت ضلع اسلام آباد، مرکزی صدر بزم عاشقان رسول اسلام آباد رونق کے بزم ہوئے۔ دیگر مہمانان گرامی میں محترم جناب صاحبزادہ وقاص نذیر چوہان صاحب بزم انجمن غریبان رسول راولپنڈی آپ بھی تشریف لائیں۔ آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو بزم غوثیہ مہیہ کے تمام اراکین کی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعلان ایک سماعت فرما لیجیے۔ بزم جانثاران مصطفیٰ کے زیر اہتمام، بزم جانثاران مصطفیٰ کے زیر اہتمام
27 جون بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد المجتبہ پریس کالونی G74 اسلام آباد میں ایک عظیم الشان محفل نعت منعقد ہو رہی ہے، جس میں تلاوت قاری محمد اجمل اسلام آباد، نقابت صاحبزادہ حامد علی صہیدی ملتان، ثنا خانان رسول میں محمد راشد اعظم کراچی، سید فرقان قادری کیو ٹی وی کراچی، محمد ریحان قریشی کیو ٹی وی کراچی، حافظ نور سلطان صدیقی لاہور، قاری محمد ریحان حبیب سہروردی، قاری محمد شہزاد بارگاہ رسالت میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ تمام دوستوں کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ تمام علماء کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اسلام آباد میں اتنی خوبصورت محافل سجتی ہیں، اور الحمدللہ ہم ملک بھر میں جاتے ہیں اور لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ذوق اسلام آباد میں ہے اس کی مثال پورے ملک میں نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے ذوق کو سلامت فرمائے۔ سامنے محترم آئیے، آپ کی خواہش پہ ایک کلام پیش کروں گا، لیکن بات اب سیڑھیوں تک جا پہنچی ہے۔ اگر کوشش کریں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، اس طرف بھی تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ کچھ دوست آگے نیچے آ کے بیٹھ جائیں، یہاں بھی تھوڑے سے دوست قریب ہو جائیں۔ جس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے آپ بھی تھوڑا سا قریب ہو جائیں، بیٹھے آگے ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ کافی دوست نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کہ کھڑے ہیں، جتنا ہو سکے بیٹھنے کی جگہ سب کو مل جائے۔ چلیے بیٹھ جائیے۔ بات چراغ گورڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی ہو رہی تھی، اور آپ نے اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ تضمین لکھ کے بہت بڑا کام کیا، اور الحمدللہ میری نقابت تو ان کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، کیونکہ میں اعلی حضرت کا کلام پڑھتا تھا۔ اب اس میں اور بھی 4 چاند لگ گئے جب پیر صاحب نے تضمین لکھ دی۔ تو چلیے یہ کلام سنیے اور اپنے دل کو منور کیجیے اور روشن کیجیے، اور میرے ساتھ ملتے بھی جائیے۔ اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل مچ گیا، جس کی بعثت پہ مکے میں غل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نہیں، سب کا نبی ہے، سب کا نبی ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہہ دو ہمارا نبی۔ واہ، دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم تو کبھی کبھی نبی کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ کریم آقا ہے جو ہر وقت اس امت کو یاد کرتا ہے۔ میرے نبی دنیا میں آئے تو امتی امتی، دنیا سے تشریف لے جائیں تو امتی امتی، عرش پہ جائیں تو امتی امتی، تو قبر میں جائے تیرے سب رشتہ دار تجھے چھوڑ جائیں، وہاں بھی میرا نبی آ کے فرمائے امتی امتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا، اور وہاں بھی میرے نبی فرمائیں گے امتی امتی۔ تو دوستو کسی پہ احسان نہیں ہے، نبی تو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ محبت والے وہی ہوتے ہیں جو نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، کون کون کہے گا ہمارا نبی؟ نہیں بھائی بخیلی ہو رہی ہے ویسے۔ ایک بات میری سن لیجئے کہ ہر کوئی آگے کہہ دیتا ہے، کوئی پیچھے کہہ دیتا ہے۔ علماء کرام کے ساتھ معذرت کے ساتھ بعد جماعت نماز ہو رہی ہو، کوئی امام سے آگے پیچھے ہو جائے تو نماز سے نکل جاتا ہے، اس کی پھر نماز نہیں ہوتی۔ ہم بھی جب نبی کا ذکر با جماعت کر رہے ہیں تو کٹھے کہہ دو نا ہمارا نبی، ایک آواز میں، یہ لمبی آواز نہ ہو، کسی کی چھوٹی بھی نہ ہو، ایک آواز میں سب کہہ دو ہمارا نبی۔ اب اونچی آواز ہو گئی، ہاتھ نیچے ہو گئے، بار بار کہتے ہوئے مزہ نہیں آتا، اب ہاتھ بھی اٹھائیے اور کہیے گا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل مچ گیا، جس کی بعثت پہ مکے میں غل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پر روتی رہی، خود میں رنگ تغیر سموتی رہی، کیا کیا تنوکے جبوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی نکلا ہمارا نبی۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب نہ دل پہ کوئی بات لیجیے کہ جام کوثر کوئی دم میں پیجیے کہ اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجیے کہ ہم زدوں کو رضا پشت دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔
ایک دوست سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی میں بریلی شریف گیا تھا اور وہاں پر جا کے اعلی حضرت کے جانشین کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کلام پر تضمین لکھی، لیکن جو پیر صاحب نے لکھی ہے اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ 4 لین ملے تو پھر مربع بنتا ہے، سکوئر بنتا ہے، ایک جیسے 4 لینے ہوں تو تب مربع بنتا ہے۔ لیکن یہاں تضمین کی بھی کچھ ایسی بات ہے کہ 3 لکیریں لگائی پیر صاحب نے، چوتھی ہر صورت میں اعلی حضرت کے مسئلے کی لگانی پڑتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ اب کوئی اشارہ نہیں، یہی کہنا پڑے گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اب ایک دفعہ پھر کیا دوسرا اونچی آواز میں سب مل کے کہیں گے، اس شعر کو میرے ساتھ سب مل کے پڑھ لیجئے۔ دیکھو جن کے دلوں میں بغض ہے، توہین نبی کی کرتے ہیں، کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی فلمیں بناتا ہے، وہ اپنی عداوت کا اظہار کرتے ہیں بڑے ڈنڈے کی چوٹ پہ۔ ابھی پھر سنا ہے کہ انڈیا کے کچھ اخباروں نے پھر خاکے چھاپ دی ہیں۔ بھائی وہ روزانہ کرتے ہیں تو محبت والوں، نفرت والے جب زبان تک آ گئے ہیں تو تم محبت دل میں ہی لے کے بیٹھو گے؟ بھائی اس کا اظہار بھی تو کرو نا ذرا، محبت کے ساتھ۔ محبت والے بیٹھے نا سارے، یقیناً محبت والے ہوں گے جب نبی کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ ایک دفعہ سب کے اندر ہمارا نبی، تاکہ محبت کے ساتھ ایک دفعہ جوش بھی پڑ جائے، جو تھوڑا سا سست ہو گیا وہ بھی چست ہو جائے محبت کے ساتھ، کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کون کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خوش رہو بھائی دوستو۔ اب میں بحد احترام درخواست گزار ہوں، آج کی اس قسم میں فاضل نوجوان، مقرر شیریں لسان، مسلک رضا کے پاسباں، حضرت علامہ مولانا مفتی خواجہ وقار احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ خواجہ وقار احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔